سیمنٹ فیکٹری کے مزدور کئی ماہ سے ہڑتال کی تیاری کر رہے تھے، لیکن آج جب وقت سر پہ آن پہنچا تھا تو وہ کترا رہے تھے، اسے بھلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ سب کے ذہن میں بھوک ہڑتال پہ بٹھانے کے لیے علی موزوں ترین آدمی تھا۔ علی کو بھوک ہڑتال سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ اپنی بیمار بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کھلی جگہ پار کر کے وہ موٹر شاپ میں نکل آیا۔ وہاں چند مکینک ایک ٹرک کے کھلے ہوئے انجن پر باتیں کر رہے تھے۔ ان کے تیل لگے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ تھکی ہوئی چال چلتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ اس کے آگے ریل کی پٹریاں تھیں جن پر مال گاڑی کے چند ڈبے خالی کھڑے تھے۔ وہ چند منٹ ایک ڈبے کے سائے میں رکا، پھر آگے چل پڑا۔ اگلے پلیٹ فارم پر چیختے چلاتے مزدور ایک لمبی مال گاڑی سے مال اتروا رہے تھے۔ اس کے پیچھے بوریاں بھرنے کی مشینوں کی عمارت تھی اور سیمنٹ کے اونچے اونچے گودام تھے۔ ساری عمارت اور پلیٹ فارم سیمنٹ کے دھوئیں سے بھری تھی۔ عمارت کے عقب میں علی کی بستی کے دو ہمسائے بجلی کی زمین دوز لائن کی مرمت کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ اس کے آگے کوئلے کا گودام تھا جہاں مال گاڑیوں سے کوئلہ اتارا جا رہا تھا۔ کالے سیاہ مزدور اور گدھے کوئلہ ڈھو رہے تھے۔ اس کے آگے وہ نالی تھی جس کے ذریعے فیکٹری کا فالتو پانی باہر جاتا تھا۔ نالی کے کنارے کوئلہ ڈھونے والے مزدور جنہوں نے ابھی ابھی چھٹی کی تھی ننگ دھڑنگ نہا رہے تھے۔ ان کے جسم کوئلے کے بنے دکھائی دیتے تھے۔ وہ سفید سفید آنکھیں اور دانت نکالے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ علی نظریں چرا کر وہاں سے گزر گیا۔ 4 بجے جب دن والی شفٹ ختم ہوئی تو سب مزدور کام چھوڑ کر باہر نکل آئے اور اگلی شفٹ والوں کو دروازے پر روک لیا۔ مشینیں بہرحال چلتی رہیں، فورمینوں اور سپروائزروں کے سہارے جنہوں نے بھاگ دوڑ کے کام سنبھال لیا، یا چند ایک مزدور تھے جو ٹوڈی بن کر منتظمین کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ فیکٹری کے گیٹ کے باہر لکڑی کے 2 کریٹوں پہ چڑھ کر یونین کے پریزیڈنٹ نے، جو شہر کا ایک معمولی وکیل تھا، تقریر کی۔ محنت کشو، آخر وہ دن آ پہنچا ہے جب اپنی محنتوں کا پورا صلہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ آج تمہاری اپنی محنت مشقت تمہارا خون مانگتی ہے۔ آج تک تم نے محنت کو اپنا پسینہ دیا ہے۔ اگر یہ زمین بول سکتی تو تمہاری محنت کی سیرابی پر آفرین بھیجتی، لیکن ان سالوں میں نہ زمین بولی نہ ہمارے مالک سیراب ہوئے۔ یہ مہیب عمارتیں، یہ بھاری مشینری ہزاروں مزدوروں اور گدھوں نے دیکھتے دیکھتے کھڑی کر دی۔ مزدوروں اور گدھوں کا پسینہ ایک جگہ گرا اور ہمارے مالکوں نے سمجھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں۔ میرے مزدوروں، تم آج تک مصیبت زدہ رہے اور اپنے گدھے کی طرح بدھو رہے۔ تم نے ہزاروں من وزنی لوہے کی مشینری کہاں سے کہاں پہنچا دی، ایک نیا شہر آباد کر دیا۔ ادھر سے تم نے خشک بیکار پتھر ڈالے اور ادھر سے سیمنٹ نکالا۔ تم نے بنجر بے پھل پتھر میں سے سونا پیدا کیا۔ تم نے ادھر سے محنت کش کسانوں کی کپاس ڈالی اور ادھر سے کپڑا نکالا، وہ خوبصورت ملائم کپڑا جس نے منڈیوں میں بہار لگا دی، جس نے مالکوں کے جسموں کو خوشنما بنا دیا، اور تمہارے بچے آج تک گلیوں میں ننگے پھرتے ہیں۔ تمہاری بیویوں نے برسوں سے نیا لباس نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا؟ کیا تمہارے مالک اپنی ساری دولت کے باوجود کپاس کے ایک تار کو کپڑے میں بدل سکتے تھے؟ تم اپنی زمینیں، مکان، مویشی چھوڑ کر یہاں آئے ہو، کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے؟ نہیں، آج وقت آ گیا ہے جب برسوں کی محنت کے بعد تم نے محسوس کیا کہ تم انسان ہو، تم بہتر سلوک کے مستحق ہو۔ تمہارے جسم نرم اور سخت کپڑے کو الگ محسوس کرتے ہیں، تمہاری آنکھیں گندگی اور صفائی میں تمیز کرتی ہیں، لیکن اس بات کو مالکوں تک پہنچانے کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تمہارا پسینہ ختم ہو چکا ہے۔ مزدوروں نے کئی قسم کے نعرے لگائے جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس موقع پر کپڑوں کی مل سے عورتوں کا ایک جلوس آ کر ان کے قریب رک گیا۔ یہ عورتیں کپاس سے بنولا الگ کرنے کی مزدوری کرتی تھیں۔ اس جلوس کی رہنمائی ایک گندمی رنگ کی ڈھلتی عمر والی عورت کر رہی تھی۔ انہوں نے سوٹیوں پر رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے لگا کر جھنڈے بنا رکھے تھے۔ جب وہ نعرے لگاتی ان کے قریب آئیں تو مزدوروں میں جوش پھیلنے لگا۔ ایک چھوٹا سا مزدور چھلانگ لگا کر کریٹ پر چڑھا
اور پریزیڈنٹ کو ایک طرف کر کے تقریر کرنے لگا۔ بھائیوں، ہم غریب ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن ہم کام کرتے ہیں، حق حلال کی کھاتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کن ذہن ہوں گے، لیکن ہم کاہل نہیں ہیں۔ پچھلے برس ہم نے 5 لاکھ گز کپڑا بنا ہے۔ کیا ہمیں ایک کی بجائے 2 ڈانگریاں نہیں دی جا سکتی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ 6 مہینے میں ڈانگری کا پھٹنا ہماری محنت کی نشانی ہے؟ اگر ہم کام نہ کریں تو یہ 2 برس چل سکتی ہے۔ وہ ہمارے ننگے جسم کو کیوں ناپسند نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں، دیواروں پر خوبصورت تصویریں لگاتے ہیں، ہمارے بدنما جسموں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ پچھلے سال ہم نے 60,000 ٹن سیمنٹ بنایا ہے، جس سے کمپنی کو 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ کیا ہماری مزدوری 8 آنے روز کے حساب سے نہیں بڑھائی جا سکتی؟ ہم لاکھوں میں دیتے ہیں اور صرف سینکڑوں میں اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان چاہیے، مکانوں میں پانی ہونا چاہیے، صحن میں ایک آدھ پیڑ ہونا چاہیے جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھ سکیں۔ ہمارے بیوی بچوں کو سستے داموں کپڑا ملنا چاہیے تاکہ وہ صاف ستھرے رہ سکیں۔ کیا مالکوں کو علم نہیں کہ ہم بھی میلے کپڑوں کو اسی طرح ناپسند کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں؟ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے رہ سکیں۔ کارخانوں میں ہم دن بھر بجلی پیدا کرتے ہیں اور جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیواریں اندھیرے میں کھڑی ہوتی ہیں، تیل کا دھواں ہماری آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو مل کے دواخانے سے مفت مشورہ اور دوا ملنی چاہیے۔ ہماری چھٹیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مشینوں کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ہمیں آرام کی ضرورت نہیں؟ ہم نے 28 دن تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا ہے، اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ آج تک ہم نے مالکوں کے پیٹ کے لیے محنت کی ہے، آج ہم اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے ہڑتال شروع کرتے ہیں۔ اس مزدور کی تقریر سن کر ہر طرف سے نعرے بلند ہونے لگے۔ علی بھی نعرے لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر جانے کیسے ہوا کہ آنن فانن علی نے اپنے آپ کو فیکٹری کی حدود میں پایا۔ اسے اتنا یاد رہا کہ مالکان کے نمائندے گیٹ پر آئے اور مزدوروں کو ورغلانے لگے۔ علی پہلے ہی ڈھیل مل سا تھا، ان کے آگے لگ کر اندر چلا گیا۔ جلسے والوں کو پتہ چلا تو گیٹ بند ہو چکا تھا۔ وہ فیکٹری کے اندر جانے والوں کو غصے سے واپس بلانے لگے۔ علی نے مڑ کر عورتوں کے جلوس کی لیڈر کو دیکھا، جو گیٹ کی سلاخوں سے ناک لگائے اسے منہ چڑھا رہی تھی اور ٹوڈی ٹوڈی کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ علی اس عورت کو جانتا تھا، وہ شیلا ماتھر تھی اور اب ایک مسلمان کے ساتھ رہتی تھی جس نے اس کا نام بانو رکھ دیا تھا۔ لیکن علی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شیلا اس مدن کی بہن تھی جہاں ایک بار نعیم دہشت گردوں کو عدم تشدد کی تعلیم دینے گیا تھا۔ نعیم انہیں قائل کرنے میں ناکام ہوا، الٹا وہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک رات نعیم چپکے سے وہاں سے فرار ہوا۔ شیلا نے بھی اس کے ساتھ جانا چاہا، لیکن نعیم اسے ساتھ لے جانے کا اتنا بڑا فیصلہ نہ کر سکا۔ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ مدن اسے قتل کر دے گا۔ بعد میں کسی وقت مدن مارا گیا اور شیلا در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر کارخانے میں مزدوری کرنے لگی۔ پھر کارخانے کے ایک ملازم نے اسے مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی اور اس کا نام بانو رکھ دیا۔ علی شیلا ماتھر کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اسے بس اتنا علم تھا کہ اب اس کا نام بانو تھا۔ رات ہونے تک علی نے کئی بار گھر جانے کی اجازت چاہی، لیکن اسے بتایا گیا کہ جو لوگ اندر آ چکے تھے اب ہڑتال ختم ہونے تک باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا بندوبست اندر ہی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو یقین دلایا گیا کہ وہ جو ہڑتال میں شامل نہیں، مالکان کی نظروں میں اونچی حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کا ذمہ مالکان کے سر تھا۔ لیکن عائشہ بیمار تھی اور علی گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ 2 روز پہلے اس کی دوائی لے کر آیا تھا اور جانتا تھا کہ وہ خود کبھی نہیں پیتی تھی۔ اس نے 1-2 بار باہر جانے کی کوشش کی، لیکن گیٹ بند تھا اور پولیس کے سپاہی تعینات تھے جنہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اب رات پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی کم عقلی پر پچھتا بھی رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ اگر وہ باہر رہ جاتا تو وہ لوگ زبردستی اسے پکڑ کر بھوک ہڑتال کرنے کی ٹولی میں بٹھا دیتے، جہاں وہ 1-2 روز کے اندر ہی مر جاتا۔ فیکٹری چل رہی تھی۔ کل 17 آدمی فیکٹری کو چلا رہے تھے، 3 انجینئر، 5 فورمین، 4 سپروائزر، 2 فٹر اور 3 مزدور۔ انجینئر اور فورمین مزدور یونین میں شامل ہی نہ تھے، چنانچہ بڑے صاف ضمیر کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔
باقی سپروائزر، فٹر اور مزدور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی مرضی سے یونین کا ساتھ چھوڑ کر فیکٹری میں کام کرنے کو چنا تھا۔ علی کی ڈیوٹی مل ہاؤس میں لگی۔ یہاں 2 ملیں تھیں، ایک میں پتھر پیسا جاتا تھا، دوسری مل میں وہی پسا ہوا پتھر جلائے جانے کے بعد جب کلنکر میں جاتا تھا تو پیس کر سیمنٹ بنایا جاتا تھا۔ دونوں ملیں صرف پیسنے کا کام کرتی تھیں، جلانے کے لیے الگ پلانٹ تھا جو کلن کہلاتا تھا۔ عام حالات میں یہاں 5 آدمی کام کرتے تھے، مگر اس وقت صرف 2 آدمی تھے۔ ایک فورمین تھا جو بھاگ دوڑ کر ملوں کو چلا رہا تھا، دوسرا علی تھا جو بیئرنگ کا تیل وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ کام برائے نام تھا کیونکہ مشینری خود بخود چل رہی تھی، صرف نگرانی کی ضرورت تھی۔ 1 گھنٹے سے علی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات آدھی کے قریب ہو چلی تھی اور لو چلنی بند نہیں ہوئی تھی۔ ملیں مستقل چل رہی تھیں، ان کی گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بھاری مشینری کی گڑگڑاہٹ جو پہلے پہل آنے والے کے دل میں جوش اور بدن میں چستی پیدا کرتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ بھاری نیند اور کڑی یکسانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے اکا دکا جانے پہچانے لوگ مصنوعی جوش اور پھرتی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ان سب کے چہرے زیادہ دیر تک کام کرتے رہنے کی وجہ سے تمتمائے ہوئے تھے اور وہ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ برسوں کی جانی پہچانی فیکٹری ایک عجیب دنیا میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک نوجوان انجینئر کرین چلا رہا تھا جس کا اسے کوئی خاص تجربہ نہ تھا، اسی لیے اسے دقت پیش آ رہی تھی۔ ایک انجینئر کلن کو چلا رہا تھا، کلن سے کوئلہ نکل کر اڑ رہا تھا اور انجینئر سر سے پاؤں تک کالا ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے اسی کلن کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان لوگوں نے رات کا کھانا کھایا تھا جو کینٹین سے آیا تھا۔ سوجی کے حلوے بھنے ہوئے گوشت پر مشتمل تھا۔ کھانے میں سارے سپروائزر، فورمین، انجینئر اور علی کے علاوہ چیف انجینئر اور مل کا مالک بھی شامل ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایسی بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے جیسے پرانے دوستوں سے کی جاتی ہے۔ 2-4 لقمے لینے کے بعد مل کے مالک نے بے تکلفی سے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش نوجوان، تم ہیڈ فٹر کی آسامی کے قابل ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ زندگی میں پہلی بار مل کے مالک نے علی سے بات کی تھی۔ اس کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلے چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنی بیوی کو قطعی طور پہ بھول گیا۔ اس کے بعد مالک نے دبلے پتلے چہرے والے سپروائزر سلیم سے اس کا نام پوچھا اور اسے سراہا کہ آج اس نے سب سے زیادہ کام کیا تھا اور یہ کہ اسے تو جنرل فورمین ہونا چاہیے۔ مالک کی طرف سے اتنا صاف اشارہ ترقی ملنے کے سلسلے میں کافی تھا۔ خوش آئند خیالوں کے اچانک رش کی وجہ سے سلیم شرما گیا اور جلدی جلدی حلوہ کھانے لگا۔ اس کے بعد مالک اور چیف انجینئر نے بڑی اپنائیت سے بتایا کہ وہ لوگ یونین کے لیڈروں سے بات چیت کر رہے ہیں اور امید ہے جلد ہی کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ جاتے جاتے مالک نے کوئی 50ویں بار دہرایا، دھواں نکلتا رہے، شاباش، دھواں بند نہ ہو۔ ان کے جانے کے بعد باقی لوگوں نے آپس میں پرانے ساتھیوں کی طرح باتیں کیں، ایک دوسرے کو کام کے متعلق ہدایات دیں اور اپنی جگہ واپس جانے سے پیشتر ہنسی مذاق بھی کیا۔ جب علی مل ہاؤس کی طرف واپس آ رہا تھا تو اس کا دل ان سب فورمینوں اور انجینئروں سے صاف ہو چکا تھا جن سے وہ ہمیشہ نفرت کرتا آیا تھا، اور مل کے مالک کے لیے تو اس کے دل میں محبت کے ایسے جذبات پیدا ہوئے تھے کہ اگر موقع ہوتا تو وہ اس پر ابھی فدا ہو جاتا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر اس نے ساری ملوں کا چکر لگایا اور دل ہی دل میں ہڑتالیوں کو کوستا اور ان کی ناکامی کی دعائیں مانگتا رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے مگر اہم کام کبھی ہاتھ سے نہ کیے تھے اب کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی راتوں کو فیکٹری میں نہ آئے تھے اب اس کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے تھے، گپے مار رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ فیکٹری پر ایک بے حد انوکھا عجیب و غریب سما طاری تھا، جیسے میلوں پر جانے والی رات ہوا کرتا ہے، جیسے شادی بیاہوں کی راتوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور وہ اکتاتا جا رہا تھا۔ اب وہ دیو ہیکل مشینوں کی گڑگڑاہٹ سن کر تنہائی اور بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ انسان جب پہلے پہل چلتی ہوئی مشینوں کے درمیان پہنچتا ہے تو اس کی ساری قوتیں کہیں دب جاتی ہیں۔
پھر وہ مشینوں کے مقابلے میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے جوش و خروش سے کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مشینوں کی برتری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کام کی یکسانیت سے ایک یاسیت اور احساس شکست جنم لیتا ہے۔ دروازے کے ساتھ کھڑے کھڑے علی نے آنکھیں بند کر کے سوچا، اس ساری دنیا میں اس کا کوئی پرسانے حال نہیں رہا۔ تبھی فورمین نے اس کے پاس آ کر کہا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سب ٹھیک ہے۔ شاباش۔ استاد، میں ذرا چائے پیاؤں کینٹین پر؟ فورمین نے اسے خوشی سے جانے کی اجازت دے دی۔ مل ہاؤس سے نکل کر وہ 400 فٹ لمبی کلن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میدان کے وسط میں ایک فورمین منہ اٹھا کر بجلی کی روشنیوں کو تک رہا تھا۔ چمنی سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا۔ کلن رک گئی تھی۔ چاروں طرف بھاگ دوڑ مچی تھی۔ دھواں، جو باہر ہڑتال کرنے والوں کے لیے فیکٹری کی زندگی کا واحد نشان تھا، اس ایک دھوئیں کو جاری رکھنے کے لیے یہ ساری کوشش کی گئی تھی اور اب دھواں تھم چکا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ کلن کے گرم ترین حصے کے عین نیچے بجلی کی موٹر جو کلن کو گھماتی تھی رک گئی تھی۔ 2 فورمین اور 2 سپروائزر اوزار اٹھائے بھاگتے ہوئے موٹر کے پلیٹ فارم پر چڑھے اور پچھلے پاؤں نیچے اتر آئے۔ وہاں گرمی اس قدر تھی کہ کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ کلن کے اندر ٹیمپریچر 1400 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ چیف انجینئر کی کار آندھی کی طرح آ کر ان کے پاس رکی۔ کار میں سے مل کا مالک بھی نمودار ہوا۔ چیف انجینئر نے ایک لمحے کے لیے رک کر غصیلی نظروں سے کاریگروں کو دیکھا اور موٹر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے چاروں کاریگر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ جلدی جلدی معائنہ کر کے چیف انجینئر اپنی زبان میں گالیاں دیتا نیچے اتر آیا۔ اس نے مالک کو بتایا کہ معمولی سا نقص تھا۔ کام چند منٹوں کا تھا لیکن وہاں پر قیامت کی گرمی تھی۔ دونوں نے کار کے پاس کھڑے ہو کر کاریگروں پہ نظر دوڑائی۔ جب مالک کی نگاہ سلیم پر پڑی تو سلیم کو شام کی تعریف یاد آ گئی۔ اس نے جھپٹ کر فورمین سے اوزار لیے اور موٹر کے پاس جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر باقی تینوں آدمی بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب سلیم تیز تیز اوزار چلا رہا تھا اور فیکٹری کا مالک پیشانی سے پسینہ پوچھتا ہوا بار بار چمنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلیم کے سر پر بلا کی تپش تھی۔ اس کی جلد جل رہی تھی۔ پسینہ نکلنا بند ہو چکا تھا۔ فورمین اس کے سر پر کھڑے اسے مختلف ہدایتیں دیتے اور ایک ایک کر کے اوزار پکڑاتے جا رہے تھے۔ مالک کی نظروں اور کلن کی تپش کے نیچے سلیم کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے اور سانس دھوکنی کی طرح روا تھا۔ مالک سوچ رہا تھا کہ کلن کا دھواں بند ہوتے دیکھ کر یونین والوں نے صلح کی گفت و شنید منقطع کر دی تھی۔ دوبارہ دھواں نکلنے لگے تو شاید ان کی ہمت پست ہو جائے اور وہ پھر سے بات چیت جاری کریں۔ اس نے ایک سپروائزر کو سن کی بوری بھگو کر لانے کو کہا تاکہ وہ کام کرنے والے شخص کے سر پہ رکھی جائے۔ جب وہ سپروائزر سلیم کو گرمی سے بچانے کے لیے گیلی بوری لے کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو سلیم نے اچانک رک کر پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور زمین سے جا لگا۔ باقی فورمین اسے اٹھا کر نیچے لے آئے۔ چیف انجینئر بڑبڑاتا ہوا اپنی کار میں اسے ڈال کر فیکٹری کی ڈسپنسری کی طرف لے گیا۔ اس کی جگہ ایک دوسرے فورمین نے لے لی اور چند منٹ کے اندر اندر کام ختم کر کے کلن چلا دی۔ مل کے مالک نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ان تینوں کے کندھے پر خوشی کے دھپ رسید کیے اور انہیں مبارکباد دیتا ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ جب وہ لوگ سلیم کو کار میں ڈال رہے تھے تو کلن کی اوٹ میں کھڑے کھڑے علی نے سلیم کو صاف طور پر مرتے ہوئے دیکھا۔ سامنے کلن کی موٹر تھی جسے ٹھیک کر دیا گیا تھا۔ اسے ٹھیک کرنے والے فورمین فخر سے مالک سے باتیں کر رہے تھے۔ مالک ان کی کامیابی پر مسکرا رہا تھا اور دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کے باہر موجود ہڑتالی دھوئیں کو دیکھ رہے تھے اور مایوس تھے۔ صرف سلیم وہاں نہیں تھا، اسے بھلا دیا گیا تھا۔ وہ بیچارہ بڑا عمدہ کاریگر تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ شور سا اٹھا اور یک لخت گیٹ کھل گیا۔ ہڑتالی نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جلوس کے آگے فیکٹری کا مالک، چیف انجینئر اور یونین کا پریزیڈنٹ تھا۔ تینوں کے گلے میں ہار پڑے ہوئے تھے اور مزدور ان کے نام لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ علی تھکی ہوئی چال چلتا ان کے پاس سے گزر گیا۔
جلوس کے آخر میں کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، سائیں، اب تم زیادہ عرصے غریب نہیں رہ سکتے، ہماری شرائط مان لی گئی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم جانتے ہیں وہ تمہیں کھینچ کر اندر لے گئے تھے، تمہارا کوئی قصور نہ تھا۔ روشن محل کا مشرقی حصہ، جس میں ایک کمرہ نشست، ایک خوابگاہ اور ایک اسٹڈی شامل تھی، نعیم اور عذرا کی تحویل میں تھا۔ روشن محل کے نوکر چاکر ہی ان کی خدمت پر مامور تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے آنے کے بعد نعیم زیادہ وقت اسٹڈی میں گزارتا۔ عذرا اس کے پروگرام میں کبھی مخل نہ ہوتی۔ پچھلے چند برسوں سے وہ انتہائی سکون اور قناعت سے زندہ تھی اور زندگی کے ہر معاملے میں انہماک اور دلچسپی سے حصہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ درمیانی عمر کی یہ خوبصورت صحت مند عورت اپنے اس خاص طبقے کی نمائندہ ہے جس نے زندگی میں محبت، نیکی اور مہربانی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دراصل عذرا میں وقت کے صدموں کو برداشت کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ نعیم اب وزارت تعلیم میں انڈر پارلیمنٹری سیکرٹری تھا۔ اس عہدے پر وہ کیوں کر مامور تھا، سب جانتے تھے کہ اس میں روشن آغا کے سیاسی رسوخ کا بڑا عمل دخل تھا۔ دفتری کام کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ شروع میں اسے کافی محنت سے کام سیکھنا پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو گیا کہ دن بھر کا کام مقررہ وقت میں ختم کر لیتا۔ اس چیز میں نہ تو اسے دلچسپی پیدا ہوئی، نہ ہی اسے طمانینت حاصل ہوئی۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنی شخصیت میں اس قناعت، شائستگی، مکاری، خود غرضی اور بے غرضی کے ملے جلے انداز کو پیدا نہیں کر سکا جو عموماً پہلے اور دوسرے درجے کے سرکاری اہلکاروں میں پایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اول و آخر وہ کسان تھا اور کسان کا بیٹا تھا۔ اپنے گاؤں اور زمینوں کی طرف لوٹ جانے کی خواہش نے اس کے اندر ایک خلش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ گھر میں اسے سوائے مطالعے کے کوئی کام نہ تھا۔ عمر بھر کا باغبانی کا شوق آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ عذرا اب بھی اسے اپنے لگائے ہوئے پودے دکھایا کرتی اور وہ اسی بے کسی اور وفاداری کے ساتھ پھرتا رہتا جس طرح دفتر میں کام کرتا تھا۔ سارے دن میں فراغت اور آسودگی وہ اس وقت محسوس کرتا جب اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر کتابیں ٹٹولتا۔ یہ لائبریری اردو انگریزی زبان کی کئی سو کتابوں پر مشتمل تھی جس کے بنانے میں اس سے زیادہ عذرا نے دلچسپی لی تھی۔ اسے روشن آغا کی طرف سے جو مقررہ وظیفہ ملتا تھا اسی میں سے اس نے ہر قسم کی کتابیں فراہم کی تھیں۔ سرے شام اسٹڈی میں بند ہو کر جو وہ پڑھنا اور تمباکو پینا شروع کرتا تو رات کا کھانا بھی اکثر وہیں کھاتا اور آدھی رات گزرنے پر سونے کے لیے جایا کرتا۔ اس کی آہٹ پر عذرا کی آنکھ کھلتی لیکن جلد ہی وہ سو جاتی کیونکہ جس شخص سے اسے گہری محبت تھی اب اس کی طرف سے مطمئن ہوتی جا رہی تھی۔ نعیم کو ڈاکٹر نے جو سویرے لمبی سیر اور خاص قسم کی ورزشیں بتا رکھی تھیں ان پر وہ سختی سے عمل کرایا کرتی۔ الگ صبح سیر پر جانے والوں کو سڑک کے کنارے نعیم چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ لنگڑا کر چلتا ہوا ملتا۔ اس کا بازو تھامے ساتھ ساتھ اس کی بیوی چل رہی ہوتی۔ پھر جب روشن محل والوں کے جاگنے کا وقت ہوتا تو وہ اکثر جو منظر سب سے پہلے دیکھتے وہ نعیم کا ہوتا جو عذرا کی مدد سے مختلف قسم کی ورزشیں بھونڈے پن سے کر رہا ہوتا۔ یہ نظارہ سوائے نجمی کے کسی کے لیے خوشکن نہ تھا۔ ان میں سے بعض نے تو مشرقی لان کی طرف دیکھنے سے گریز شروع کر دیا تھا۔ گھر میں نعیم کو سوائے مطالعے کے کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی اور دفتر میں صرف پارلیمنٹری سیکرٹری انیس الرحمن تھا جس سے نعیم کو تھوڑی بہت دلچسپی تھی۔ وہ عمر میں نعیم سے چند برس بڑا تھا اور چھوٹے قد کا تنومند آدمی تھا۔ اس کے گال اگر اتنے پھولے ہوئے نہ ہوتے، گردن اتنی موٹی اور بال ماتھے پر بہت نیچے تک آگے نہ آئے ہوتے تو اسے خوبصورت کہا جا سکتا تھا۔ وہ تقریباً 50 برس کا تھا۔ اس کی تیز ذہین آنکھیں گوشت کی فراوانی کی وجہ سے اندر کو دھسی ہوئی تھیں جن پر وہ سنہرے فریم کا نازک سا چشمہ لگاتا تھا۔ وہ کسی جنگلی بھینسے کسی پھرتی اور قوت کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔ دفتر میں کسی نے اسے کبھی سست یا بیکار بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ دفتر کا کام وہ پلک جھپکنے میں ختم کر لیتا، پھر اپنے دوستوں کو خط لکھتا یا فون پر اپنی بیوی سے باتیں کرتا، اور جب کوئی کام نہ ہوتا تو اٹھ کر دفتر کے چکر لگانے لگتا اور ہر ایک سے باتیں کرتا۔ وہ جس حلقے میں گھومتا، جس محفل میں موجود ہوتا، کسی نمایاں کوشش کے بغیر سب پر غلبہ کیے رہتا۔
یوں لگتا تھا اس کے پاس ہر بات کا، ہر واقعے کا دانش مندانہ اور صحیح جواب موجود تھا۔ ایک بار نعیم اس کے گھر گیا جہاں اس کی بیوی اس کی پہلی بیویوں کے 2 بچوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ بلقیس مشکل سے 25 برس کی خوش مزاج لڑکی تھی۔ یہ انیس الرحمن کی تیسری بیوی تھی۔ معمولی پڑھی لکھی، خوش شکل لڑکی، عمر کے فرق کے باوجود اپنے خاوند سے مکمل خوش تھی اور بہت سلیقے سے اپنے گھر اور بچوں کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ شروع جاڑوں کے دن تھے جب نعیم انیس الرحمن اور اس کے گھر والوں کے ساتھ مچھلی کے شکار کو گیا۔ انیس الرحمن ہر دوسرے ہفتے بیوی بچوں کو لے کر شہر سے 20 میل دور مچھلی کے شکار کو جاتا تھا، جہاں دریا کے کنارے اس کی ایک مختصر سی کوٹھی اور ایک موٹر بوٹ تھی۔ یہاں پہنچ کر نعیم کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ بے نام کسک جو کھوئے ہوئے سکون کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسے اپنے گاؤں کے بڑے بڑے پیڑوں والے باغ یاد آتے۔ پہلی بار جب وہ ہفتے کی شام یہاں پہنچے تو کھانا کھانے سے پہلے انیس الرحمن نعیم کو کوٹھی دکھانے باہر لے گیا۔ آموں کے پیڑوں کے علاوہ گھاس کے ایک کتے میں سرو کے درخت کھڑے تھے۔ بیچ میں ایک آدھ یوکلپٹس کا درخت بھی نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی روشیں نہایت سیدھی اور صاف تھیں۔ کہیں کہیں گملے رکھے تھے اور پچھواڑے کی طرف اونچا سا ایک کھجور کا درخت بھی تھا۔ درخت کے ساتھ انیس الرحمن کا گھوڑا بندھا ہوا تھا جو انہیں دیکھ کر ہنہنایا۔ نعیم نے اصیل نسل کے جانور کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور تعریف کی۔ واپس آتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا یہاں آ کر مجھے خوشی ہوگی، اسی لیے چلا آیا۔ انیس الرحمن نے ہنس کر کہا، یہاں آ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں جب پہلی بار سر لارنس کے ساتھ یہاں آیا تو اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک نہ ایک روز اس جگہ کو ضرور خریدوں گا۔ مجھے علم تھا تم یہاں آ کر خوش ہوں گے۔ تم شہر کے باسی نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ صبح سویرے وہ اور اس کا میزبان مچھلی کے شکار کا سامان اٹھا کر دریا کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں گاؤں کے لوگ ملے جو رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے۔ آگے چند جھوپڑیاں آئیں جن میں قحط زدہ بنگالی کنبے پناہ گزین تھے۔ اکا دکا کسان بیلوں کی جوڑیاں لیے ہل چلانے جا رہے تھے۔ ایک جگہ شیشم کے درختوں کا بہت بڑا جھنڈ تھا۔ انہوں نے تھیلے اتار کر رکھے اور ڈوریاں اور چھڑیاں تیار کرنے لگے۔ پھر وہ دیر تک نعیم کو ڈوری پھینکنے اور کھینچنے کا طریقہ سمجھاتا رہا۔ نعیم نے سطح آب پر سے نظر اٹھا کر پہلی بار بات کی۔ تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے سر سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ انیس نے مڑ کر بنگالیوں کے جھوپڑے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہی ہے، بنگال کے قحط۔ انیس، مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ انسانوں پر ظلم کیوں ہوتے ہیں؟ انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ انصاف کدھر گیا؟ انیس اداسی سے مسکرا کر بنگال کے قحط کی باتیں کرنے لگا۔ نعیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا اور ضدی لہجے میں بولا، مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں بتاؤ۔ انیس کہنے لگا، ایک وقت تھا جب میرا خیال تھا کہ مصیبتیں برے آدمیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور ایک سادہ اصول کے مطابق گیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ عقل مندی کی باتیں جو میں نے جوانی میں لڑکپن میں سیکھی تھیں، وہ سارے زرعی اقوال کچھ بھی نہیں تھے۔ نعیم، تم نے بنگال کا قحط نہیں دیکھا، تم نے صرف ان کو دیکھا ہے جو زندہ ہیں، ان کو نہیں دیکھا جو مر رہے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے لوٹا ہوں، تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جوان، بوڑھے، بچے، چھوٹے بڑے، سب بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگو گے، اگر کچھ ہے تو اسے بیچ کر امیر ترین بن جاؤ گے۔ جنگوں، قحطوں اور وباؤں میں انصاف کہاں؟ ہم کیسے انسانوں کی زندگیوں پر حکومت کرنے کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند بے روح مردہ دل بیمار پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے، جبکہ وہ خود اپنے مستقبل اور اپنے انجام کے متعلق بے خبر اور بے بس ہو؟ میں نے انہی آدمیوں کو وباؤں میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو لوگ جنگ اور قحط کے دوران اپنا قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک بھی معصوم شخص کو مرنے سے یا ختم ہونے سے نہیں بچا سکتے، اور خود بھی بے بس اور بے کس لوگوں کی طرح مر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، کیا ہم ایسی سوسائٹی نہیں بنا سکتے جس کی بنیاد عقل سلیم پر ہو،
جس میں ہم ہر اچھے برے فعل کے لیے سوچیں اور فیصلہ کریں اور اس کے ذمہ دار ہوں، اور ہمیشہ وہ کریں جو صحیح ہو۔ سنو نعیم، صحیح فعل اپنا فائدہ آپ ہے۔ صحیح قدم اٹھانے سے ہمیں طمانینت ملتی ہے۔ جب صحیح اور غلط سب کے لیے یکساں ہوگا تو کوئی تضاد نہ ہوگا، کوئی کسی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، صحیح اور غلط کے سوال پر کبھی کوئی لڑائی نہ ہوگی۔